ایک نوجوان شادی کیا، شادی کر کے آیا، بیوی سے بولا کہ سنا تم کو بیٹی چاہیے کہ بیٹا چاہیے؟ تو بیوی بولی کہ یہ تو اللہ کی کھیتی، اللہ جو دے دے۔ دل نوجوان بولا کہ نہیں ہمارا بیٹا چاہیے۔ تو بیوی بولی کہ تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ بولے نہیں محنت تو ہوں کریے نا، کوشش تم بھی کرنا۔ تو بیوی بولی اس میں کوشش کی کیا بات ہے؟ یہ اللہ کی کھیتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ یہ نوجوان بولا کہ نہیں یہ بات صحیح ہے لیکن ہم کو بیٹا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، حمل رکا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ کی طرف سے اللہ نے نعمت دیا بیٹی کی شکل میں۔ اب بیٹی دیا تو یہ نوجوان کھانا پینا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ بابو دیکھو دکھ نہ مارو، اگر بیٹی ہوئی ہے بیٹا بھی ہوگا، دل چھوٹا نہ کرو، بیوی کو معاف کر دو۔ خیر 2-4-5 دن میں سمجھ گیا، کھانا پینا شروع کیا۔ پھر 1 سال گزرا، پھر حمل رکا، تب بیوی کو سمجھا دے سمجھی لے پہلی بار ترا معاف کر دوں، اب کی بار ہمارا بیٹا چاہیے نہ تو میں دلی بھاگی جوں۔ بیوی پریشان تھی کہ اس نادان کو کیا معلوم، کیا سمجھ میں آئے کہ یہ اللہ کی کھیتی، اللہ جسے چاہتا بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا بیٹا دیتا ہے۔ جب وقت قریب آیا بچے کی ولادت کی تو بیٹی کی شکل میں، اور بیٹی کی شکل میں جب بچی پیدا ہوئی معلوم چلا دیے گھرے چھوڑ دیا۔ پھر لوگ سمجھا بجھا کے ہفتہ دن کے بعد گھر لے آیا۔ تیسری بیٹی کی جب حمل رکا یہ لڑکا پورے محلے میں اعلان کر دیا کہ سنا ہمارے موگی سمجھا دیا اگر اب کی بار بیٹی پیدا بھیلے تو ہم دلی میں رکو، یہاں نہ رکو۔ تیسری مرتبہ بچی پیدا ہوئی، لڑکی کی شکل میں پیدا ہوئی، اور حقیقت میں دلی بھاگ گئی، دلی چلا گیا۔ لوگوں نے اس کی بیوی کو سمجھایا تھوڑا جامع دھن پڑا، تیز رہو گرم۔ 2-3 مہینے کے بعد سپنا دیکھا ہو، خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ حشر کا میدان لگا ہوا ہے اور افراتفری کا عالم ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، 2-4 فرشتے اس کے بازو کو پکڑا، بولا یہی ہے لے چلو۔ وہ اس کو پکڑ کے لے کے جا رہا تھا، بولا جہنم کی کھائی میں تم کو گرائیں گے، تم ہی ہو چلو۔ گھسیٹ کس کو لے کے آ رہا، دیکھا جہنم کے دروازے پہ اس کی بڑی بیٹی کھڑی تھی۔ سبحان اللہ بولے تو بڑی بیٹی کھڑی ہے، وہ بچی کہتی ہے میں ادھر سے لے جانے نہیں دوں گی، یہ میرے ابا ہیں چھوڑ دو۔ تو فرشتوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس دروازے سے نہیں لے جانے دو گے، ایک دروازہ اور ہے، ادھر سے تیرے باپ کو جہنم کی کھائی میں ڈالیں گے۔ دوسرے دروازے پہ لے گیا تو دیکھتا کہ وہاں وہ دوسری بیٹی کھڑی ہے، وہ بیٹی بولی کہ چھوڑ دو یہ میرے ابا ہیں، ہم ادھر سے لے جانے نہیں دیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک دروازہ اور ہے، تیرے باپ کو اس دروازے سے گرائیں گے۔ تو تیسرے دروازے پر جب اس کو لے کے گیا تو وہ جو بچی جو پیدا ہوئی تھی دیکھے وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ بولے نہیں ہمار بابا جی انہا سے گراوے نہیں تو فرشتوں نے کہا کہ اچھا ایک دروازہ اور ہے، ادھر سے تیرے باپ کو گرا دیں گے۔ چوتھے دروازے پہ لے گیا اور اس کو جہنم کی کھائی پہ چھوڑا۔ اب وہ کھائی میں جو چھوڑا فرشتوں نے، اس کے تو جانیں نکلی، بولی پاوا ہو، نیند کھل گئی، اٹھ کے بیٹھ گیا پسینہ سے سرابور۔ بچی گلان بھیا، بس اب دلی میں نہیں رکا، وہ ٹکٹ بنایا، گھر بھاگا 80 اسپیڈ سے گھر آیا، بیوی کے ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر لے گیا، بولا ہمارا بیٹا نے چوتھی بیٹی چاہیے۔ بیوی سوچل گرے باوری کوئی جادو کر دل کس کی، کوئی تعویذ بھی طرح پلا دل بن سکے۔ اس کو چوتھی بیٹی اس کو ملی کہ نہیں ہے، انشاءاللہ میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے نوجوانوں، اللہ کے حبیب کو 4 بیٹی تھی، بیٹیوں سے محبت کرو، نبی کی سنت ہے۔ الحمدللہ جو نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس سے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مدرسہ جامعہ رابعہ للبنات آپ نے وعدہ کیا کہ ہم بنائیں گے، یہ مدرسہ ایسے نہیں بنے گا، سنگ بنیاد ان کی ہے، اور بنیاد سے لے کر کے مدرسہ روم بنانا ہے، بچیوں کا ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، بچوں کے پڑھانے کی جگہ ہوگی۔ ہمارے وکیل صاحب دامت برکاتوں یہ اکیلے اللہ والے یہ پریشان ہیں، تو میرے بھائی یہ مدرسے یہ مدارس اللہ کے رسول کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم آپ سے زیادہ نہیں مانگیں گے، کم از کم 5 آدمی تیار ہو جاؤ، اللہ کے حبیب کا گھر بنا دو، اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا انشاءاللہ۔ ہم نے پہلے کہا تھا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔
کسی کے ساتھ ہو نیکی کر دو، اس کا بدلہ میرا اللہ یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔